کچھ تو تبدیلی آ گئی ہے پاکستان میں، مثلاً سوشل میڈیا آ گیا ہے. آج فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا پڑے گا یہ بدلا ہوا پاکستان ہے جہاں پہ 66% سے زیادہ نوجوان ہیں. سو اب معاملات وہ والے نہیں رہے ہیں. آپ کے خیال سے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں نوجوان طبقے پہ کیا اثر پڑا ہے؟ خود فوج کے اندر کیا سوچا جا رہا ہے ہارون صاحب؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، فوج کے اندر کیا سوچا جا رہا ہے ہم اس پہ کھل کر بات نہیں کر سکتے، لیکن قوم میں کنسنسس بلڈ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ جو بیسٹ آدمی ہے اسے بنایا جائے. سادہ سی بات یہ ہے، جب آپ میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں تو پیچیدگیاں پیدا نہیں ہوتی، خرابیاں نہیں ہوتی. جو بیسٹ پروفیشنل ہے اس کو بنایا جائے. اگر یہ اصول طے کر لیا جائے تو کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی. جیسے ہلالی صاحب نے کہا، اعجاز الحق صاحب نے بھی کہا کہ بھائی 5 آدمی بنائے، 5 تو نہیں 3 انہوں نے اپنی مرضی سے بنائے تھے، اور وہ نتیجہ کیا نکلا تھا ہر دفعہ بنانے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، لکیریں کھینچی ٹیڑھی میڑھی، پھر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ ہے صراط مستقیم. سیدھا راستہ ہمیشہ واضح ہوتا ہے، کوئی ابہام نہیں ہوتا. آپ جو بیسٹ پروفیشنلز ہیں، یہ جنرل کیانی صاحب جو ملے، وہ نواز شریف الیکشن جیت چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کس کو بنانا چاہیے، نواز شریف صاحب نے پوچھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا سینئر موسٹ کو، جو ٹالنے کے لیے تھا. سینئر موسٹ کو نہیں بنایا تھا انہوں نے، آپ کو پتا ہے 4تھے نمبر پہ جو آدمی تھا اس کو بنایا تھا. تو انہوں نے کہا سینیرٹی اینڈ میرٹ بوتھ. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا سر مجھے کیا پتا ہے، آپ چیف ہیں، آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ میں نے کہا جنرل راشد کو نہیں بنائیں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنرل ہارون اسلم، میں نے کہا ان کو نہیں بنائیں گے، اس کی وجہ آپ کو پتا ہے، انہوں نے کچھ تھوڑی سی لابنگ کی تھی. تو انہوں نے کہا کس کو بنائیں گے؟ میں نے کہا جو کشمیری ہوگا یا کوئی خوش آمدی ہوگا اس کو بنا دیں گے. تو بڑے حیران ہونے کہ کشمیری ہونا میٹر کرتا ہے. میں نے کہا جی ذرا کابینہ پہ نظر تو ڈالیں اس میں کتنے کشمیری ہیں. کشمیری ہونے میں کوئی خرابی نہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں، لیکن برادری کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں یا خاندانی تعلقات کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں. جب پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی جائے گی تو دیوار سیدھی کیسے ہوگی؟ سو ابھی بھی ایسا ہی ہوگا ہارون صاحب؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا. دیکھیے کنسنسس ہے، اور فوج میں بھی تھنکنگ یہی ہے کہ بیسٹ پروفیشنل سولجر کو بنایا جائے. اگر ایسا کریں گے تو اسی میں بہتری ہے. اور اگر مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ بنائیں گے تو انہوں نے پہلے کون سا کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے؟ جب ہوگا. ویسے تو میرا ذاتی خیال ایک اور بھی ہے، جتنی میری معلومات ہیں، ظاہر ہے ہم براہ راست جنرل حضرات سے بات نہیں کر سکتے. جن صاحب پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ آ جائیں گے تو اس سے شریف اور زرداری خاندان کی کھیتی ہری نہیں ہوگی. یہ حضرت عیسیٰ آخری آدمی تھے جو مردوں کو زندہ کر سکتے تھے. بہرحال ان کا یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے. عارف حمید بھٹی صاحب، آپ نے جو ٹویٹ کی تھی، آپ نے کہا کہ ایک نقطے پر اختلاف ہے. ایسا لگتا ہے کہ اختلاف ختم ہو گیا ہے یا اختلاف ابھی بھی موجود ہے اور اسی لیے میٹنگز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں اعجاز الحق صاحب مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے. عموماً اس دور میں غالباً 7 تھے، اس کے بعد 5 آتے تھے. 5 آرمی چیف صاحب کے نام آتے تھے. خود وزیر دفاع کہہ چکے ہیں میں ایک اشتہاری مجرم سے لندن میں مشاورت آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے کی ہے. آج رات معاملات سیٹ ہو گئے ہیں. اہم ترین شخصیت کے نہ صرف نواز شریف سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور دیگر حلقوں سے بھی ہوئی ہے، اسی لیے ایک نام کا اضافہ ہوا ہے. دوسری بات رہ گئی کہ آرمی چیف صاحب نے فرمایا ہے کہ غیر مناسب الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کی شان کے مطابق اچھے الفاظ استعمال ہو. وہ کہتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی. مداخلت سازش سے خطرناک چیز ہے. سازش یہ ہے کہ میں اس کو پروگرام نہیں کرنے دوں گا، میں اس کے اکوپمنٹ خراب کر دوں گا، اس کا کیمرہ مین خراب کر دوں گا. اور مداخلت یہ ہے کہ آپ پروگرام کر رہی ہیں، 2 بندے بیچ میں آئیں اور کہیں فریحہ صاحبہ آپ ادھر نہیں بیٹھ سکتی، ظفر حلالی صاحب ہوسٹ کریں گے، اعجاز الحق صاحب تجزیہ نگار ہوں گے، تو باقی ہوں گے ظفر حلالی صاحب. یہ مداخلت ہے، یہ اس سے بھی خطرناک چیز ہے. دوسری بات میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ کیا ڈو یو تھنک 74 یا 75 لوگ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کریں گے، جس میں محسن داوڑ بھی بیٹھے ہوں کابینہ میں؟ یار یہ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
ایک تو جو اجاز صاحب نے فرمایا یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا تعیناتی میں تاخیر کیوں ہوئی. اس اہم ترین ادارے کے پاکستان کا فوج کا سربراہ ملک کی شان ہے, ایک آزاد ہے, اس پر اتنے متضاد بیانات کیوں آئے؟ کون اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک اشتہاری مجرم سے موجودہ وزیر اعظم کو جا کے مشاورت کرنی پڑ رہی ہے؟ اس میں ابھی کل آصف علی زرداری اور محترم شہباز شریف کی ملاقات کے دوران خبروں کے مطابق کہ نواز شریف سے بھی بات ہوئی ہے. دوسرا, ظفر حلالی صاحب نے ایک بات حکم فرمایا کہ یہ آئی ایس آئی سے رپورٹس لیتے ہیں. آئی ایس آئی سے رپورٹ لینا بری بات نہیں, آئی بی بھی دیتی ہے, اسپیشل برات بھی ہوتی ہے, لیکن حکومت کے بندے توڑ کے ادھر کے ادھر کرنا, ادھر کے ادھر کرنا, یہ آئین سے انحراف کرنا ہے, یہ آئین سے زیادتی ہے. رپورٹس لینا افسر کی تعیناتی میں کیا ہے جس کی شہرت ہے یا پروموشن میں, لیکن کسی بھی سرکاری ادارہ پولیس کہے کہ میں 2 MP اے پہ 4 پرچے جھوٹے دوں, بھائی تو اپنی ہمدردیاں طریقے انصاف چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ کر لے, تو کیا ہم اسے آئینی کہیں گے؟ نہیں, ہرگز آئینی نہیں کہیں گے. خدارا اب اپنی غلطیاں اگر سدھارنی ہیں تو اس کا پہلے اعتراف بھی کیا جائے, چاہے سیاستدان ہو. سیاستدان یقیناً ملتے ہیں, اس بات میں نہیں. اجاز الحق صاحب نے ایک بات کہی کہ ایم نے کہا تھا ہماری مجبوری ہے. اس کے بعد میں کیا بولوں؟ حلالی صاحب آج فارم میں نہیں ہے, انہیں لائیں, یا ہارون رشید صاحب یہ برطانیہ دور کے جرنلسٹ ہیں, مجھ سے زیادہ باخبر ہے, میں تو ڈرتے ڈرتے باتیں کر رہا ہوں آج کل. خبر تو شاید ہوتی ہے, لیکن خبر کتنی شیئر کرنی ہے اس پہ سب سوچ بچا رکھیں, آپ سب سینئرز ہیں. اجاز الحق صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اب نئے آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پہ آپ کو لگتا ہے کہ سب سموتھلی ہوگا؟ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ پوری ایک کیمپین ہے جہاں پہ بار بار خان صاحب کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آپ یہ راؤنڈ ہار گئے ہیں, آپ کچھ امپیکٹ نہیں دے سکتے, اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف بالکل پی ٹی آئی کے خلاف ہوں گے. پتہ نہیں یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے, مگر یہ دیا جا رہا ہے. تو کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں, جن لوگوں کی یہ سوچ ہے وہ 5 مرتبہ آرمی چیف لگا چکے ہیں اور 5 مرتبہ ان سے لڑ چکے ہیں, تو اس لیے اس میں کسی کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے صحیح فیصلہ کیا اور اعلان کر دیا کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کو لگانا چاہتے ہیں آرمی چیف لگا دیں. لیکن میں, آپ یقین کریں کہ میں بڑے قریب سے فوج کو جانتا ہوں, اور میں کہتا بھی ہوتا ہوں کہ اس فوج کو ہم اون کرتے ہیں, ہمیں بے شک فوج اون کرے یا نہ کرے. میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا, مطلب مشاورتیں ہوتی نہیں ہیں ماضی کے اندر. مجھے معلوم ہے کہ کس کس کے ساتھ ہوتی ہیں. غلام اسحاق صاحب بھی سینئر ریٹائرڈ جنرل, چیئرمین جوائنٹ چیفز یا چیف آف آرمی اسٹافز کے ساتھ مشاورت کرتے تھے جب انہوں نے کوئی تعیناتی کرنی ہوتی تھی, لیکن کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا. مجھے اس لیے پتہ لگتا تھا کہ جن کو وہ بلاتے تھے وہ میرے جاننے والے ہوتے تھے, وہ مل کے آتے تھے, تو کبھی ایسی بات ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ بھی مشاورتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن اس طرح اس کو ایک فٹ بال بنانا, اس طرح وزراء کے بیانات آنا کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, اور اگر یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے. میرا خیال ہے یہ فوج کی, میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ اس پہ اگر آپ ایک مذاق بننے دیں گے تو آئندہ میرا خیال ہے کہ آپ پھر وہ فوج کی جو عزت ہے, جو اس کی توقیر ہے, جو ہمارے دلوں میں اس کے لیے ہے, کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے خون کے اندر فوج, اگر اس کو آپ میرے ہاتھ کو کاٹیں گے بھی تو اس میں پاک فوج زندہ باد کا خون کے اندر سے بھی آواز آئے گی.